الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور وہ خاص حاجت جو کہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، وہ خاص حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، آپ کے دل میں بسی ہے، آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک دعا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پوری ہو جائے، اور اس ایک دعا کے پورا ہونے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس دعا کو، اس خواہش کو، اس پریشانی، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ مشکلوں کے حل کا یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں لیکن آپ نے اب تک دعا قبول ہونے کا یہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا، تو جلدی سے یہ عمل کر لیں، بلا آپ لوگ سوچے سمجھے اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس وظیفے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر چیز کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ دعائیں تو آپ نے بہت سی مانگی ہیں، دعائیں آپ کی بہت زیادہ ہیں، خواہشات بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ہر وقت کوئی ایسی خواہش ذہن میں رکھ کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشنوں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی وہ دعا جلد از جلد قبول کر دے۔ تو ایسے میں جلدی مت مچایا کریں، کوئی بھی دعا ہو اس کے لیے صبر کیا کریں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو آپ کا مانگنا اس قدر پسند ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے اور اتنے خلوص سے مانگ رہا ہے تو اسے مانگنے دو، وہ جتنا زیادہ مانگ رہا ہے اسے مانگنے دو۔ تو جب بندہ اتنی خلوص نیت کے ساتھ بندے کی اپنی حاجت، بندہ اپنی حاجت کو سامنے رکھ کے اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کا مانگنا اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس کی دعا قبول ہونے میں تاخیر کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو عطا کرتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ کر کے عطا کر دیتا ہے۔ بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور رب اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کی حاجتیں، اس کی خواہشیں تمام پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں وہی عطا ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ اور سوچ کے رکھا ہوتا ہے اور آپ کو اس سے بہترین عطا کر دیتا ہے، آپ کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا دعا قبول ہونے میں جلدی ہرگز نہ مچایا کریں۔ ہر چیز میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تبھی اس دعا کے قبول ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی دعا کے برعکس آپ کو اس سے زیادہ اور اچھا اور بہترین کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ دعائے حل المشکلات کا عمل ہے۔ تمام دعائیں حل ہو جائیں گی، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، آج کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے۔ تو آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی حاجت مانگتے ہیں تو مکمل طور پر یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ مانگا کریں۔ جیسے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی آپ دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی آپ حاجت مانگتے ہیں تو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو وظیفہ میں کر رہا یا کر رہی ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک مجھے عطا ضرور کرے گا۔ اور پھر جب آپ مانگتے ہیں تو آپ وظیفے کے دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جب بندہ مکمل وضو کرتا ہے، وہ وضو خانے کی طرف چل کر آتا ہے
پھر اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے اور پھر اپنی دعا کو مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے بے وضو با وضو چلتے پھرتے بے ڈھنگے طریقے سے مانگتے ہیں تو اب آپ نے جس طریقے سے مانگا ہے عطا بھی اسی طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ لہٰذا جب بھی اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس سے کوئی بھی آپ حاجت طلب کرتے ہیں تو مکمل صفائی، مکمل پاکی کے ساتھ مانگیں تو اللہ پاک خوشی کے ساتھ آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ رزق کی دعا ہے، چاہے وہ کاروبار کی دعا ہے، چاہے آپ اپنی اولاد کی خوشیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، چاہے آپ قرض سے نجات کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا و آخر کی دعا ہے تو ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ تو اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ دن کے وقت آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، آپ نے اس وظیفے کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ کس دعا کے قبول ہونے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ یوں تو آپ کی بہت سی دعائیں قبول ہو جائیں گی، لیکن ایک خاص دعا کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں درود تاج اگر ایک بار پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھنا ہے، نوٹ کر لیں۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنی جو بھی دعا ہے خاص اس کو مانگ لیں۔ اللہ پاک ہر حال میں آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ ایک دن نہ پوری ہو دوسرے دن کریں، 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔